ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پہ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کے بارے میں، لیکن آج ہم ایک پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ دین اسلام سے ریلیٹڈ پرسنالٹی ہے، جن کا نام ہے امام بخاری۔ امام بخاری کا اگر میں آپ کے سامنے شارٹ سا تعارف کروں تو تقریباً ہر مسلمان کو تو ان کا تعارف پتہ ہوگا۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا اور اسے خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پر پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ فرمان رسول ہے کہ مجھ سے پہلے جس قدر بھی انبیاء تھے انہیں ایسے معجزات سے نوازا گیا جن کی بدولت لوگ ایمان سے سرفراز ہو جایا کرتے تھے، اور مجھے وہ معجزہ وحی کی صورت میں عطا کیا گیا۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار یعنی کہ فالورز جو انبیاء اکرام کے مبین سے زیادہ ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ آئی ہے صحیح البخاری 4981 میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی دو اقسام پر تھی، پہلی قرآن مجید کی صورت میں، اور دوسری صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ اور حیات مبارکہ۔ وحی کی ان دونوں اقسام میں سے کسی ایک کا انکار دونوں کے انکار کے مترادف ہے، یعنی کہ اگر آپ صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور اگر آپ قرآن کا انکار کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ سنت اور جو حدیث ہے اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ دائرہ اسلام سے فارغ۔ کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حدیث بھی نازل فرمائی ہے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا کہ گھوڑوں کی اقسام کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ حکم نازل فرمایا ہے، لیکن جو گدھے ہیں ان کے متعلق کوئی خاص حکم نازل نہیں فرمایا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو بھی کیا کرتے تھے، یعنی جو کام بھی جو امت ان کے اوپر لاگو کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا تھا۔ اچھا، اس فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی دونوں صورتوں کو ایک ہی حکم میں رکھا ہے اور ایک ہی حیثیت دی ہے۔ امام بخاری کی تقویٰ اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ صحیح بخاری جو ہے وہ امت مسلمہ کی توجہ کا مرکز بنی، اور کوئی شخص اس وقت تک جو ہے وہ عالم بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ صحیح بخاری سے فراغت کی سند نہیں لے لیتا۔ صحیح بخاری صرف ایک حدیث کی کتاب ہی نہیں بلکہ فقہ کی بھی ایک بہترین ترین کتاب ہے، جس میں فرضی احکام و مسائل کی بجائے قرآن و حدیث کی صحیح فقہ پر مشتمل 97 موضوعات کتابوں کے تحت 3858 ابواب اور مقرر روایات کے ساتھ جو کل جو احادیث ہیں ان کی تعداد ہے وہ ہے 7563، اور ایک ایک جو حدیث ہے اس سے 20 مسائل کا استنباط و استخراج امام بخاری کی فقیہانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے۔ عناوین میں جو آیات قرآنیہ کو شامل کرنا اور کتاب و تفسیر میں شاندار تفسیری نکات آپ کی تفسیری قابلیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور جو حدیث کو مختلف سندوں اور متعدد الفاظ سے پیش کرنے سے آپ کی محدثانہ صلاحیتیں اس طور پر صاف عیاں ہوتی ہیں کہ امام بخاری ایک عظیم محدث، بلند پایہ کے فقیہ اور مایہ ناز مفسر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ کوئی ماننا چاہے تو نہ مانے، اس کی اپنی مرضی، سانوں کی آسن تے اپنی کفری جانا ہے۔ اچھا، امام بخاری کے استاذ اکرام بھی امام بخاری سے فیض حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کے استاذ اکرام اور شیخوں کی تعداد کم و بیش 1000 تک پہنچتی ہے، جن میں خیر القرون کے اساطین علم کے اسماء گرامی بھی آتے ہیں، اور آپ کی طلابہ کی کل تعداد جو ہے وہ بھی لاکھوں میں ہے۔ چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ امام بخاری سے صحیح بخاری کی سماعت کرنے والوں کی تعداد 90,000 کے آس پاس پہنچی تھی۔ امام بخاری جو ہے وہ علمی میدان میں صاف طور پر نمایاں اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ فقہ ہو یا حدیث ہو یا اسماء رجال ہو یا پھر تاریخ ہو یا پھر تفسیر ہو،
آپ ہر ایک ہی فن میں اعلیٰ مقام کے حامل تھے۔ امام بخاری ہیں، وہ بہت سے ایسے اعلیٰ اوصاف سے متصف تھے جو ان کی پرسنالٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی حافظے کی صلاحیت بخشی تھی۔ فرع و تقوی آپ کا لباس، عبادت اور ریاضت آپ کا معمول، اور جو عمدہ اخلاق، خیر خواہی اور ہمدردی آپ کا لازمہ تھا۔ امام بخاری کو امت نے مختلف حوالوں سے جو خراج تحسین پیش کیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحیح بخاری پر مختلف نوعیت کے کام جن کا سلسلہ حال جاری ہے، سینکڑوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں، اور امت کا ہر فرد کم از کم امام بخاری کے نام سے ضرور واقف ہے۔ یا وہ امام بخاری ہیں، انہوں نے جو احادیث ہیں وہ ہم تک پہنچائی، لیکن ہمیں کم از کم ان کی جو پرسنالٹی ہے ان کے بارے میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔